تاریخ کا وہ سب سے خوفناک اور عظیم بادشاہ جس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں تلے رون دیا۔ سال 1162 میں اونون ندی کے قریب ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تیموجین رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں خون کا لوتھڑا تھا جو ایک عظیم فاتح بننے کی نشانی تھی، لیکن اس کا بچپن شان و شوکت سے نہیں بلکہ انتہائی دکھ اور غربت سے شروع ہوا۔ جب تیموجین صرف 9 سال کا تھا تو دشمن قبیلے نے اس کے باپ کو زہر دے کر مار دیا۔ اس کے اپنے قبیلے نے اس کی ماں اور بھائیوں کو اکیلا چھوڑ دیا تاکہ وہ بھوک سے مر جائیں۔ تیموجین کو قید کر لیا گیا اور غلام بنایا گیا، لیکن اس نے کبھی ہار نہیں مانی اور وہ بھاگ نکلا۔ سروائیول کی اس جنگ میں اس نے کھانا چوری کرنے پر اپنے ہی سوتیلے بھائی کو تیر مار دیا۔ اس سخت زندگی نے تیموجین کو ایک بے رحم، چالاک اور بہادر واریر بنا دیا تھا۔ اس نے جموکا نام کے ایک واریر کے ساتھ دوستی کی اور قبیلوں کو جوڑنا شروع کیا۔ تیموجین نے ایک ایک کر کے اپنے تمام دشمن قبیلوں کو شکست دی اور پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سال 1206 میں تمام منگول قبیلوں نے مل کر تیموجین کو اپنا سپریم لیڈر چنا اور اسے نام دیا گیا چنگیز خان، جس کا مطلب دنیا کا یونیورسل رولر۔ چنگیز خان نے ایک ایسی فوج تیار کی جو تاریخ کی سب سے تیز اور خوفناک فوج تھی۔ ان کے گھڑ سوار بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر بالکل ٹھیک نشانہ لگانے میں ماہر تھے۔ اس نے اپنی فوج کو 10، 100 اور 1000 کے ڈیسیمل سسٹم میں تقسیم کیا جو بہت آرگنائز تھا۔ یم نام کا ایک ایسا پوسٹل سسٹم بنایا گیا جو پورے کانٹیننٹ میں خبریں بہت تیز پہنچاتا تھا، اور اسی کے ساتھ یسا نام کا ایک قانون نافذ کیا گیا جس نے چوری، اغوا اور آپس کی جنگوں پر پابندی لگا دی۔ اب چنگیز خان کی نظر منگولیا سے باہر کی دنیا پر تھی۔ اس نے نودرن چائنا پر حملہ کر دیا۔ سال 1215 میں اس نے جن ڈائنیسٹی کے دارالحکومت زونڈو پر قبضہ کر کے اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ پھر اس نے خوارزم امپائر کی طرف تجارتی قافلے بھیجے، لیکن وہاں کے گورنر نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ خوارزم کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ چنگیز خان کا غصہ پورے سینٹرل ایشیا پر قہر بن کے ٹوٹا۔ اس نے سمرقند، بخارا، نیشاپور جیسے عظیم اسلامی ملک مٹی میں ملا دیے۔ لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور صدیوں پرانے کتب خانے جلا دیے گئے۔ اس کے جنرل سبوتائی اور جیبے نے یورپ کی سرحدوں تک جا کر روس اور کیکاکس کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس تباہی کے بعد ایک دور آیا جسے پیکس منگولیکا کہا جاتا ہے، جہاں پوری سلک روڈ سیف ہو گئی۔ چنگیز خان نے مذہبی آزادی دی اور ہر مذہب کے عالموں اور اسکالرز کی عزت کی۔ اس کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی کنٹینیوس لینڈ امپائر بنی جو 9 ملین اسکوائر مائل تک پھیلی تھی۔ سن 1227 میں ویسٹرن شیا کے خلاف ایک مہم کے دوران چنگیز خان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی آخری خواہش کے مطابق اسے ایک گمنام جگہ پر دفن کیا گیا جس کا پتہ آج تک کسی کو نہیں۔ اس کے پوتے قبلائی خان نے بعد میں چائنا پر یوان ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی اور تاریخ بدل دی۔ چنگیز خان ایک طرف دنیا کا بے رحم فاتح تھا تو دوسری طرف ایک عظیم اسٹریٹجسٹ اور امپائر بلڈر تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔